اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں ہوں حکیم افتخار اشرف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کے لیے میں ایک کشتہ کرنے کا طریقہ، چاندی کشتہ کرنے کا طریقہ لے کے آؤں کہ کس طرح آپ چاندی جو ہے نا آسانی کے ساتھ کشتہ کر سکتے ہیں۔ تو چاندی کا کشتہ جو ہوتا ہے وہ سرد مزاج رکھتا ہے، تو جو گاڑھا پن کرتا ہے، جو اس کے فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کشتہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے فوائد بتاؤں گا۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی سمجھ نہ بھی لگے تو میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کرے۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں سے میری التماس ہے، جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو پوری واچ کیا کریں تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو سکے۔ انشاءاللہ اچھے سے اچھے نسخے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے پوری۔ شفا من جانب اللہ تعالیٰ ہے، شفا اللہ رب العزت نے دینی ہے، لیکن اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کا نسخہ دوں کہ جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ تیار کر سکیں، تو جس کے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی ساتھی ایسا جو خود سے کوئی چیز تیار نہ کر سکتا ہو، کوئی بھی نسخہ، چاہے وہ کسی بھی طرح کا جو میں نے نسخہ بتایا وہ خود سے تیار نہ کر سکتا ہو، تو وہ میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو میں نے تھم نیل پہ لگایا ہوتا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوتا ہے، تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو پارسل بھی بھیج سکتا ہوں۔ اگر کوئی ساتھی اس طرح کا جو بنا رہا ہو کوئی بھی نسخہ اور اسے نسخہ بنانے میں تنگی ہو تو وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ کرے۔ کوئی کسی ایسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگ رہی ہے کہ مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آئی، تو میں انشاءاللہ پوری گائیڈنس کرنے کی کوشش کروں گا، پورا گائیڈ کروں گا ان کو، اللہ رب العزت خیر کرے، جو میری سمجھ ہے انشاءاللہ۔ تو جو بھی نسخہ میں بتاتا ہوں میں زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں جو اس کی میں پہلے ایک جو ہے نا کاپی بنا کے پاس رکھ لیتا ہوں، تاکہ اگر میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو، کوئی مجھے راستے میں کوئی چیز بھولے نہ۔ تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش ہوتی ہے، آگے جو ساتھی بناتا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے تھوڑی بہت۔ یہ کشتہ جات جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت انسان کا پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے۔ عام جو آدمی ہے اس کو تو کشتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ جو چیزیں حکیم طبیب لوگ ہیں، یہ کسی ساتھی نے مجھے بولا تھا کہ کشتہ چاندی کرنے کا کشتہ چاندی جو ہے نا وہ کشتہ کرنے کا، چاندی کو کشتہ کرنے کا مجھے طریقہ جو بتائیں۔ تو اس کو چاندی کو کشتہ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں، ہزاروں سے بھی زیادہ۔ تو جتنی دفعہ بھی جو نا کشتہ آپ کریں گے نئے سے نیا آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ گرمیوں کے بخاروں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، تو اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ جہاں پہ چاندے کو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ دل دماغ کے لیے بہت بہترین ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو منی کو گاڑھا کرنے کی وجہ سے نا جریان اور احتلام اور صورت انزال آپ سمجھتے ہوں گے کہ جلدی مرد کا جو ہے نا انزال ہو جانا، تو ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کی جو ہے نا خوراک وہ ایک رتی کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک رتی تقریباً بہت چھوٹی خوراک بنتی ہے، ایک رتی چاول کا چوتھا حصہ بننی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چاول کا۔ تو یہ کوئی مناسب مجون، جیسے میں کچھ دن پہلے میں نے جو آپ کو نا ایک شاہی مجون کا بتایا تھا، تو اس میں ڈال کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہلکی سی۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اکیلی کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ اس کو ڈال کے بھی جو ہے نا کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، مجون میں بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسا سفوف یا مکھن وغیرہ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج سرد ہوتا ہے جس وجہ سے چیزوں کو جما دیتی ہے یہ، تو جو گرمیوں کے لیے بخار ہے ان کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ جو چھوٹے موٹے گرمیوں کے نزلہ زکام یہ وہ ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا مزاج ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا، عام انسان، تو جو طبیب لوگ ہیں وہ تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا تو روز کا کام ہوتا ہے۔ تو جو نئے ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جس کا پریکٹیکل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہلکے پھلکے کچھ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں۔ جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اگر کوئی کشتہ کرتا ہے کوئی ساتھی تو وہ رابطہ ضرور کرے، نہ کہ وہ کشتہ کر کے اپنا نقصان کر لے۔ ٹھیک ہے نا، کہ نسخہ بتانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ
انسان کو جو ہے نا اس کو سمجھ آئے کہ میں نے یہ چیز کی ہے تو میرے لیے کچھ اس میں بہتری کیا ہے. یہ نہیں ہو کہ وہ اپنا اس کی جو ہے نا نقصان کر کے بیٹھ جائے. اس طرح نہیں فائدہ ہوتا. کشتہ کوئی بھی کرے تو جس نے کشتہ اس کو بتایا، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے، تو اس کے ساتھ رابطہ لازمی کرے. کشتے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہونا چاہیے آپ کے، کوئی جو ہے نا آپ کو استاد، کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے، جو جس کے ساتھ جو ہے نا آپ جس کی آپ رہنمائی میں چلیں گے تو آپ کو جو اس چیزوں کی سمجھ آئے گی. کشتے ہزاروں قسم کے ہیں، لیکن یہاں پہ میں جو ہے نا چاندی کے بہت زیادہ، جتنے مرضی کشتے آپ کر لیں، ساری زندگی کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ اتنے زیادہ کشتے کرنے کے طریقے ہیں کہ انسان کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اتنے کشتے کرنے کے طریقے ہیں. تو یہاں پہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آتے ہیں کشتے کی طرف. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے برادہ جو ہے نا چاندی کا 5 تولے لے لینا جی. آپ نے لے لینا ہے ساتھ میں گلاب کے تازہ پھول، دیسی جو عام گلاب ہوتا ہے. ایک تو جو ہے نا نرسریوں میں بڑے بڑے سے دیسی گلاب آپ نے لینا ہے. تو دیسی گلاب کے جو پتے ہوتے ہیں نا، دیسی گلاب کے پھول کے جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا پانی لے لینا. آپ نے پانی نکال لینا، وہ لے کے اس کا پانی نکالنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے ایک کھرل لینا ہے، کھرل جو نہ گھسنے والا ہو. یہ میرے پاس ہے کھرل، تو شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. یہ ہے کھرل، لیکن یہ گھسنے والا، یہ گھستا خود بھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کھرل اس قسم کا لینا ہے جو گھسے نہ، جو خود رگڑائی نہ ہو، چیزوں کو رگڑے. تو وہ لے لینا آپ نے. اس میں آپ نے برادہ چاندی ڈال کے، تو وہ گلاب کی پنکھڑیوں کو جو آپ نے پانی نکالا، اس میں آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے. یعنی کہ اس کو اتنا کھرل کرنا ہے کہ بریک ہو جائے، بالکل اتنا بریک ہو جائے کہ پانی ڈالتے رہنا ہے اور اس کو کھرل کرتے رہنا ہے. اتنا بریک ہو جائے کہ وہ بندھنے لگ جائے، ڈلی بننے لگ جائے اس کی چھوٹی چھوٹی، بالکل چھوٹی چھوٹی سی نا، اس کی جو ٹکیاں سی بننا شروع ہو جائیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو کھرل کرنا ہے. اگر صحیح طریقے سے جلد بازی، جو جلد باز نقصہ بنانے والے لوگ ہیں، وہ اس کشتے کو نہ چھیڑیں، نہ ہی ان سے یہ بننا ہے. یہ صرف وہی انسان بنا سکتا ہے، وہی ساتھی بنا سکتا ہے جو بالکل صبر کے ساتھ چلے اور لگاتار جو روز اس کی جو ہے نا رگڑائی ہو 3 4 5 گھنٹے لگاتار. ٹھیک ہے جی. تو پھر جا کے یہ اس نے جو ہے نا گلاب کے جو پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو سمجھے کہ اکٹھا ہوگا برادہ، وہ اس کی ٹکیا بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی چھوٹی چھوٹی آپ نے ٹکیا بنا کر جو ہے نا گلاب کے پھولوں کے پاؤ بر نقدہ، یعنی کہ گلاب کے پھول جو ہے نا اس کو آپ نے دبا کے، جو جب اس کو آپ رگڑائی کریں گے نا تو وہ اس کا نقدہ سا بن جائے گا، جیسے آٹا گوندا ہوتا ہے، ایسے اس کو بھی بنا لینا آپ نے. ایک پاؤ میں نقدہ میں رکھ کر کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے آگ دیتے ہیں. یعنی کہ کوزہ گلی آپ نے ایک لے لینا ہے. گل حکمت کرنے کا بھی ایک مختلف طریقے ہیں. تو ایک آپ نے چھوٹی سی ڈبیا لے لینی ہے، جس طرح بولتے ہیں کہ چھوٹی سی ہنڈیا ہوتی ہے مٹی کی، آپ نے وہ لے لینی ہے. تو اس میں آپ نے رکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے مٹی کے ساتھ کرنا. کچھ لوگ جو آٹے کے ساتھ کر لیتے ہیں گل حکمت، تو اس طرح نہیں کرنا. اگر آٹے کے ساتھ کریں گے تو آٹا جل جاتا ہے، تو جلنے کے بعد پھر وہ نا آپ کا کشتہ خراب ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مٹی کے ساتھ اس کو گل حکمت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا ڈبی ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس کا کوئی سراخ خالی نہیں رہنے دینا. اس میں رکھ کے نقدہ، اس میں رکھ کے، اس میں چاندی رکھ کے، تو اس میں جو ہے نا آپ نے اس کو اچھی طرح بالکل مٹی لگا دینی ہے کہ کہیں سے ہوا نہ نکلے. تو آپ نے اس کو گل حکمت کر کے آگ دیتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. کم سے کم 4 سے 5 دفعہ آپ کو آگ دینی پڑے گی. اتنے کشتے کے لیے ایک دفعہ آپ نے 1 من جو بھینس کی تھاپیاں ہوتی ہیں، عام طور پہ اس کے جو بوسے کا بنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے، وہ عام طور پہ جو گاؤں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر تو کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی آگ جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ 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 جلتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ پاتھیاں یا تھاپیاں، آپ اس طرح کچھ بھی بول سکتے ہیں، تو وہ ہی لینی ہے. اور اس میں 1 من میں نا یہ آپ نے ایسے کرنا کہ نیچے رکھ کے پاتھیاں درمیان میں اس کو رکھنا ہے. یہ جو آپ نے لی ہوئی ہے چھوٹی سی ہنڈیا، تو اس میں رکھنا. بالکل اتنی سی لینی ہے آپ نے، اتنی سی بس، جس میں پاؤ بار آ جائے. ایسے جو ہے نا
थोड़ी सी उससे बड़ा भी हो जाए कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी नहीं ले लेनी, छोटी सी लेनी है आपने। ठीक है जी, आपने एक दफ़ा मन की आग देनी है, जब वो सर्द हो जाए तो दोबारा से आपने जो है ना आग देनी है, फिर मन जो है ना इसकी थापियों की, तो 4 से 5 दफ़ा हो सकता है कि आपको आग देनी पड़े। आपको पता चल जाएगा जो साथी बनाना जानते हैं। ये जो आग देते हैं ना, इसका आग देने का एक तरीका ये होता है कि गड़ा खोदते हैं, ठीक है जी, जिसमें कम से कम जो है ना जो पाथियां हैं वो 30 किलो आ जाएं। 20 किलो लगा के नीचे, इतना गड़ा होता है नीचे, तो वो 20 किलो नीचे लगा के उनके ऊपर जो है ना वो रख देना आपने, खूजा गिली जो की हुई है आपने वो रख देनी है आपने हंडिया सी, ठीक है जी। और रखने के बाद बाकी जो है ना पाथियाँ ऊपर लगा देनी और उसको ऊपर से आग लगा देनी। तो उसका तरीका ये होता है कि वो 4-5 दिन में जो है ना वो खुश्क, बिल्कुल जो है ना खुश्क कह रहा हूँ, वो सर्द होता है। जब वो आस्ता आस्ता चलता है, रात को आग लगा दें, आस्ता 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 चलती रहेगी, वो नीचे तक चली जाएगी। तो उसके बाद जो है ना उसका दोबारा से आप उसने जब वो सर्द हो जाए निकाल के वैसे दोबारा लगा के आपने कोशिश करनी है कि 5 दफ़ा उसको जो है ना 4 से 5 दफ़ा आपने देनी है। तो वो कुश्ता सही होने का ये है कि वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। जब आप उसको बाहर निकालोगे, हल्का सा ही उसको आप खर्ल करोगे तो ऐसे जो है ना धूल बन जाएगी। और कुश्ता चेक करने का तरीका ये होता है कि पानी के ऊपर आप उसको ऐसे डालेंगे ना तो वो ऐसे बिखर जाएगा, ना कि नीचे बैठेगा। अगर नीचे बैठ गया तो कुश्ता आपका ठीक नहीं है, अगर जल गया है तो फिर भी ब्लैक हो गया तो फिर भी कुश्ता ठीक नहीं है। तो फ़वैद मैंने आपको इसके पहले बता दिए, ये बिल्कुल आसान सा तरीका, लेकिन 4-5 दफ़ा से कम आग में ये होने वाला नहीं है जो मैंने आपको बताया। इसके फ़वैद दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। दिल को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, जिगर को भी ताकत देता है, ठीक है जी। तो मनी को क्योंकि ये गाढ़ा करता है, सर्द मजाज होता है इसका, तो आमतौर पे गर्मियों के गर्म मजाज ही लोगों के होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आमतौर पे लोगों के जो मजाज है ना वो गर्म होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मनी को ये गाढ़ा करता है, जिस वजह से जरियान और एहतलाम का जो मसला है वो हल हो जाता है। सूरत अंजाल जो मर्दों के मसले हैं टाइमिंग वगैरह के और स्पर्म वगैरह के, उसमें ये काफ़ी मदद करता है। तो ख़ुराक जो है एक रत्ती होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो आप मुनासिब मजून सफ़ूफ़ हो या मक्खन में डाल के, कम से कम मक्खन में डाल के लाजमी इस्तेमाल करें। तो शाम की एक ख़ुराक, दिन में एक ख़ुराक काफ़ी है, बहुत है। तो इस तरह ये कुश्ता जो है ना इस्तेमाल का ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर किसी साथी को किसी वजह से कोई समझ ना लगी हो तो ये इतना वसी अमल है कि हो सकता है कि कोई साथी अगर मुझे हकीम जो मुझे मेरी वीडियो देख रहा है तो कोई गलतियां भी उसको जो है ना मेरे नुस्खा बताने में लगी हैं। नुस्खे में कोई मसला नहीं है, मैंने एक नंबर बताने की पूरी कोशिश की है। तो जो साथी मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं उनको पता है कोई कहीं मेरी गलती भी हो सकती है। तो कुश्ता बनाने में कोई गलती नहीं है, बताने में कोई अगर फ़र्क आ गया तो, लेकिन 4 से 5 दफ़ा आपने आग देनी है इसको। तो उसके बाद आपने टिकियाँ निकाल के उसको खर्ल कर लेना है। तो खर्ल तो वो आराम से हो जाएंगी, पाउडर होगा पहले से ही। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, वो एक नंबर कुश्ता बनेगा। और ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं आपके सारे हल हो जाएंगे। गर्मी की वजह से जितने भी मसले हैं, तो ज़्यादातर तो गर्मी के ही मसले हैं। तो गर्मी की वजह से मर्दों का टाइमिंग का मसला है, तो कई बच्चियों का गर्मी की वजह से लकोरिया वगैरह का मसला है, जो नाक और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है इंसान को गर्मी की वजह से, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप तैयार करें, जो साथी कर सकते हैं वो ही छेड़ें। ये एक आध दिन में होने वाला नहीं है, आसानी के साथ ये होगा, महीना लग जाएगा इसको करते करते, लेकिन ये नुस्खा है एक नंबर। अगर आप बना लेंगे, अगर आप सही बना सके तो इंशाल्लाह जहाँ पे डॉक्टर का कोई टीका भी असर नहीं ना करता, इतने इतने तेज़ है, तो इंशाल्लाह इसका एक रत्ती ही काफ़ी है खुराक। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, अल्लाह पाक की ज़ात आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। आखिर में वही दुआ, रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब लाजमी पढ़ा करें। तो रिक्वेस्ट है आप साथियों से मेरी, तो मेरी वालदा साहबा ने मुझे ये बोला हुआ, तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है कि आप लोग भी इसको पढ़ा करें। और साथी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। इस दुआ का जो माना है वो भी यही है। तो जो साथी इस दुनिया में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे। मुझसे कोई गलती बताने में होगी हो तो मुझे माफ़ करें, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक की ज़ात आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।